پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف رسول بنا کر۔ تو آپ کو ویسے بھی خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بیان بڑا زبردست فرماتے تھے۔ اہل مدین کی سرکشی جب بہت بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب بھیجا۔ وہ ایسی خوفناک گرمی تھی کہ وہ گھبرا کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ سرسبز جنگل والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس تبلیغ، یہ جو دین کی تبلیغ ہے، اس پر تم سے کوئی اجرت یا قیمت تو طلب نہیں کر رہا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ سورۃ الشعراء کے اندر یک بعد دیگرے کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ اب یہ 7واں قصہ ہے جو انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ تو بعض نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ ان بعض لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ لیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کی، جن کا کل ذکر گزرا تھا، ان کے نواسے تھے، اور یہ وہ رسول ہیں جن کو 2 امتوں کی طرف مابعوث کیا گیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کو، ایک اہل مدین کی طرف اور ایک اصحاب الایکہ کی طرف۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو 20 سال کی عمر میں مدین کی طرف مابعوث کیا۔ اب پیچھے جتنی قوموں کا آپ پڑھ آئیں، کوئی قوم وہ تھی جو بتوں کو پوجتی تھی، کوئی قوم پہاڑوں پر گھر بناتے تھے، کوئی قوم ایسی تھی جو تکبر اور غرور کے اندر بڑے بڑے گھر بناتے تھے، کسی نبی کی قوم راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی، اللہ کے علاوہ اور بے شمار چیزوں کو پوجتے تھے۔ اب یہ جو سی قوم ہے، یہ وہ قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے جن سے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مثلا کسی کی دکان ہے،
وہ کپڑے کی دکان ہے یا جیسے جنرل سٹور ہے، کریانے کی دکان ہے، یہ جو لوگ تھے جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کیا گیا نہایت خوفناک، یہ وہ لوگ تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف رسول بنا کر۔ تو آپ کو ویسے بھی خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بیان بڑا زبردست فرماتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو اہل مدین کی سرکشی جب بہت بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب بھیجا۔ وہ ایسی خوفناک گرمی تھی کہ وہ گھبرا کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیج دیا جس نے سورج سے ان کے اوپر سایہ کیا تو ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی اور لذت محسوس ہوئی۔ اب اس ٹھنڈک اور لذت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آس پاس جو اور لوگ تھے انہوں نے ان کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے کہا تم بھی آ جاؤ، یہاں ہم نے ایک ایسا بادل سائبان، ایک ایسا بادل پایا ہے کہ جس کے نیچے ٹھنڈک ہے اور چھاؤں ہے، تم بھی یہاں آ جاؤ جون سے۔ تو جب وہ لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے، وہ قوم ان کے نیچے جمع ہو گئی اس بادل کے نیچے۔ وہ کتنے بادل تھے، بادل بعض اوقات میلوں کے اندر پھیلی ہوتی ہیں، تو ان بادلوں میں سے جو ٹھنڈک نازل ہو رہی تھی، ٹھنڈک اتر رہی تھی، ایک دم ان بادلوں میں سے آگ نازل ہونی شروع ہو گئی، آگ گرنی شروع ہوئی۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش فرمائی، ایسے ہی ان کے اوپر بھی آگ برسنی شروع ہوئی، آگ، اور اس آگ نے ان کی تمام اس قوم کو جلا کر خاک کر دیا جن سے۔ تو یہ ہے جس کا ذکر یہاں پر کہا گیا کہ صاحبان کے دن کا عذاب جن سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے، یہ تو اہل مدین تھے، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے باقی عمر جو ہے وہ اصحاب الایکہ جو ہیں، ایکا والے، ان کے ساتھ گزاری اور اللہ کا پیغام سناتے رہے، اور ان کو یہ کہا کہ اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اور ان کو کہا وہی جو پچھلے رسول اپنی قوم کو کہتے رہے کہ میری اطاعت کرو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس راستے کے اوپر چلو جو ان سے۔ مگر اتنی تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اس چیز کے اوپر ان کی جو تبلیغ تھی اس کی طرف ان کے دل راغب نہیں ہوئے، بلکہ وہ سرکش تھے، سرکشی رہے، اور گمراہ تھے، گمراہ ہی رہے، نافرمانی کے اندر مزید بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ ان دونوں امتوں کے اوپر ایک جیسا عذاب آیا جن سے، تو ان کے اوپر بھی گرمی مسلط کی گئی تھی جن سے، ان لوگوں کے اوپر بھی سخت گرمی جو ان کو کھا گئی تھی، ان کے جسموں کو کھا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا جن سے۔ اب اہل مدین جن دونوں امتوں کا ذکر ہوا ہے جن کی طرف آپ بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تھے تو کافر۔ ایک ان کا کام یہ بھی تھا کہ یہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، اور اگر راستے میں کوئی بندہ ملتا تھا تو اس کو خوف زدہ کرتے تھے۔ اور ایک درخت ہے ایکا، یہ اس کی عبادت کرتے تھے،
اس درخت کی جن سی ہے، اور اس درخت کے ارد گرد بہت گھنے جنگلات تھے، تو یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب ان کی نشانی یہ تھی، جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی قوم کی، کہ یہ جب کوئی سامان بیچتے تھے، تولتے تھے، بیچتے تھے تو کم دیتے تھے، اور جب آگے کہیں سے لیتے تھے، منڈی سے لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے دھوکہ دے کر، اور جب بیچتے تھے تو تولتے وقت اس میں کم ڈالتے تھے، مگر جب خریدتے تھے تو اس میں کسی طریقے سے ان کو دھوکہ دے کر زیادہ ڈلوا لیتے تھے۔ یہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں کی حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ لوگ ناپتے وقت یا تولتے وقت یہ اس میں کمی بیشی کرتے تھے، دیتے وقت کمی کرتے تھے، لیتے وقت زیادہ کر دیتے تھے جون سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو وہی کہا کہ بھئی اللہ کو معبود مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ان کو کہا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو نا، یہ بہت برا کام ہے، بہت برا کام ہے، اور یہ جو لوگوں کو تولتے وقت، لیتے وقت جو تم ان کے مال میں کمی یا زیادتی کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد راستے میں گزرنے والوں کو بھی تم کم تنگ کرتے ہو، یا تم لوٹتے ہو لوگوں کو، جس طریقے سے بھی لوٹتے ہو، تو ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جو ان سے، تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو جھٹلایا تھا، بھئی انہوں نے جھٹلایا تو ایک رسول کو ہے، مگر یہاں پر بھی وہی فرمایا گیا کہ نہیں، یہ وہ قوم تھی جس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، جو میں آپ کو اتنے دنوں سے سورۃ الشعراء کی تفسیر میں بتا رہا ہوں کہ ایک رسول یا ایک نبی کا انکار سب رسولوں اور سب نبیوں کا انکار ہے، سب رسولوں کا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے وہی بات کہی جو پچھلے رسول اور نبی کہتے آئے تھے، کیا تم کفر اور شرک کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی وحی اور رسالت پر میں امانت دار رسول ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس کے اوپر چلو جو ان سے، بس۔ تو آگے فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو، یعنی ڈرو۔ یہ ناپ تول میں جو کمی کر رہی ہو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، یا یہ جس طریقے سے تم لوٹ مار کر رہی ہو، یا کپڑا بیچتی ہو تو تم کپڑا جب بیچتی ہو تو اس کو تھوڑا کم کاٹ دیتی ہو، اور جب خریدتی ہو تو تھوڑا زیادہ لے لیتے ہو، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ تو یہ کام مت کرو جو ان سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان کاموں سے منع فرمایا، اور بار بار ان کو یہ تاکید کرتے رہے کہ ناپ تول کو پورا کرو۔ یہاں سے صرف تولنے کی، ناپ میئرمنٹ کی آپ کو پتہ چلے گا کتنی اہمیت ہے، کہ جو لوگ تولنے میں یا کاٹنے میں، جو کپڑا بیچنے میں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، کسی بھی قسم کی کمی بیشی، ایک دانے کی بھی کمی بیشی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت ناراضگی اور عذاب
کی گرفت کے اندر آ جاتی ہیں جو ان سے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی جو ان سے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی صرف عبادتیں ہی سکھانے کے لیے آئے ہیں، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج پہ چلے جاؤ، عمرے پر عمرے کیے جاؤ. نہیں، نبی جو ان سے ہیں وہ یہ بھی اعلیٰ اخلاق کا ایک طریقہ ہے کہ یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں جو ان سے ہیں. روز مرہ کے معاملات جو ان سے ہیں وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. اس لوٹ مار سے باز آ جو ان سے ہیں. اب ان کی قوم نے بھی وہی کہا جو کفار مکہ نے کہا تھا، یا پیچھے رسولوں اور نبیوں کے جو اپنے واقعات سنے. قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین. انہوں نے کہا اے شعیب، وہی سیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں نے کہا تھا یا پچھلے نبیوں کو، انہوں نے کہا تم پر تو جادو ہو گیا، زبردست تم پر جادو ہوا ہے. تمہاری معاذ اللہ الیاذ باللہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہمارے جیسے تو ایک آدمی ہو جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہماری طرح تو بشر ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک. آج بھی کچھ بدبخت لوگ، بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے. یہ طریقے کن کے ہیں؟ یہ الفاظ کہنے جو ان سے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح جو ان سے ایک انسان ہو جو ان سے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا تو ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ایسے کرو نا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے پر گرا دو، جیسے پچھلی قوموں نے کیا تھا. اور ان پیچھے جتنی قوم، غالباً 6 قوموں کا آپ ذکر پڑھ آئی ہیں سورۃ الشعراء کے اندر، سب قوموں کے اوپر کس قدر خوفناک اللہ کا عذاب نازل کیا گیا جن سے. اگر سچے ہو ہمارے پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو نا، اگر تم سچی ہو جن سے. تو اے شعیب تم ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا، تم پر جادو ہے، اور تم کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمارے جیسے ایک عام سے انسان ہو، اور دعویٰ کرتی ہو نبوت کا. تو ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے انسان ہو. الیاذ باللہ، معاذ اللہ، تم جھوٹے انسان ہو. تو اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو اللہ سے دعا کرو نا کہ ہمارے پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرائے. قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ انہ کان عذاب یوم عظیم. شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں وہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو. تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے، صائبان والا جو عذاب ہے، اس عذاب نے پکڑ لیا. بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کا جواب سن کر انہیں کہا میرا رب جو ہے
وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جس عذاب کے تم مستحق ہو چکے ہو نا، وہ اسے خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ اگر وہ چاہے تو جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا کہ آسمان کا ٹکڑا تم پر گرا دے، یا تم پر کوئی اپنی مشیت کے مطابق کوئی اور عذاب نازل کر دے، تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کو ویسے ہی تم پر وہ عذاب نازل کر دے گا جو ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو، انہوں نے کہا یہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، جو کہ اسی طرح ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی، ایسی گرمی تھی کہ ہوا بند کر دی گئی، ہوا بند ہو گئی، اور 7 دن گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے۔ 7 دن تہ خانوں کے اندر جاتے تھے تو وہاں پر بھی گرمی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ ایک بادل آیا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اس بادل کے نیچے ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو وہ سب ان بادلوں کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ دوسروں کو بھی انہوں نے سب کو وہاں اکٹھا کر لیا کہ تم لوگ بھی یہیں پر آ جاؤ، کیونکہ اس کے نیچے ٹھنڈک ہے، سکون ہے، راحت ہے، تم لوگ بھی یہاں پر آ جاؤ۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اب وہ جو ٹھنڈک برس رہی تھی، وہ ٹھنڈک ایک دم آگ کے اندر تبدیل ہو گئی، اور انہی بادلوں سے اس قوم کے اوپر آگ برسنی شروع ہو گئی، اور وہ آگ اتنی برسی کہ وہ جل کے خاک ہو گئے اس آگ کے اندر جن سے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اور جنگل والوں کا یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل والے جن سے ہیں وہی اس واقعے سے عبرت حاصل کریں گے، اور یہ جو جنگل والے لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے۔ تو کہا یہ گیا کہ محبوب آپ کا رب ہی غالب ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور اس طریقے سے بھی قادر ہے کہ انبیاء کرام جن سے ان کے خلاف جو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی محاذ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جن سے۔ تو آپ کا رب لوگوں کو مہلت بھی دیتا ہے بعض اوقات۔ بہرحال آج کی جس قوم کا ذکر گزرا، یہ وہ قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں۔ اب جو بندہ ناپ تول میں کمی کرے گا، کیا اس کا رزق حلال رہے گا؟ بتائیے، وہ رزق حلال نہیں کھا رہا، نہ وہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلا رہا ہے، وہ خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے۔ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جو دعا بھی کروں میری وہ دعا قبول ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم جو دعا کرو وہ قبول ہو جائے، یا میں تمہیں وہ طریقہ بتا دوں کہ تم جو دعا کرو وہ قبول ہو جائے؟
حضور نے فرمایا سعد جس لقمے کے اوپر شبہ بھی ہو نا کہ اس میں کوئی گندگی یا کسی چیز کی ملاوٹ کوئی چیز ہے اس کے اندر، اس کو اپنے پیٹ میں نہ جانے دینا. جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی، جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اور جو اکابر صحابہ کرام ہیں، بڑے صحابہ کرام، ان کو بھی جب کوئی ضرورت یا مشکل پیش آتی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے دروازے پر جاتے تھے دعا کروانے کے لیے. میں ایک واقعہ سنایا کرتا تھا، پھالیا کے نزدیک، یہ ہیڈ کا حیدرآباد شاید ادھر ہے یہ گاؤں، وہاں یہ آج سے 30-40 سال پرانا واقعہ، میرے سامنے کا واقعہ اس وقت کا. یہاں کوئی وہاں کا رہنے والا بندہ ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی بھی نہیں. تو وہاں نہ ہوا یہ کہ کوئی 3 سال اس علاقے میں کوئی بارش نہیں ہوئی، ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوا. لوگوں کی فصلیں، چیزیں، بہت باغات اجڑ گئے، خراب ہو گئے. لوگ وہاں پر بے شمار بزرگوں کے پاس گئے دعا کے لیے، مگر کام نہ بنا جن سے. تو وہ لوگ ایک اللہ کے بندے تھے، ان کے پاس گئے، ان کو جا کر ساری بات بتائی. انہوں نے کہا یہ بارش نہیں ہونی تا وقت ہے کہ تم جس جگہ سے آئے ہو نا، گاؤں سے، یا وہ گاؤں تھا، میں گیا ہوں وہاں پر. ایک ہی دفعہ گیا تھا، میرے بھائی مجھے وہاں لے کر گئے تھے، کوئی کام تھا، میرے ماموں تھے ساتھ، وہ مجھے لے کر گئے. تو میں تو ویسے ہی سیر کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا گاڑی پر. وہ لوگ مجھے لے کر گئے کہ چلیں آپ کو وہ علاقہ دکھا کے لاتے ہیں. تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ جس گاؤں سے تم لوگ آئے ہو نا، وہاں ایک کریانے کی دکان ہے، جنرل اسٹور. کریانہ جنرل اسٹور کو ہی کہتے ہیں نا، جنرل اسٹور کی دکان ہے. انہوں نے کہا وہاں ایک نوجوان ہے، اس سے جا کر دعا کرواؤ، اس سے کہو کہ دعا کرے بارش ہو جائے. وہ جو لوگ ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا حضرت وہ بندہ، اس سے دعا کروانا کون سا مشکل ہے، وہ تو ہمارا کمی ہے، نوکر ہے. وہ چودھری تھے بڑے بڑے. انہوں نے کہا اس کو بلا کر ہم اپنے پاس بٹھا کر دعا کروا لیں گے. تو ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں دعا کے لیے، اس کو ہم جانتے ہیں. انہوں نے کہا دعا نہیں ہوگی، اسی سے جا کر دعا کرواؤ. جب تک وہ دعا نہیں کرے گا بارش نہیں ہونی اس علاقے میں. 3 سالوں سے بارش بند تھی وہاں پر. تو وہ لوگ گئے، وہ جو بڑے چودھری تھے گاؤں میں، جیسے نمبردار وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے جا کر اس کو بلایا. انہوں نے کہا بھی تم دعا کرو. اس نے کہا میں دعا کروں؟ ہاں تم دعا کرو، بس تم دعا کرو کہ بارش ہو. کمزور بندہ تھا، ڈر گیا. اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی کہ یا الہ العالمین بارش ہو جائے. تو مجھے جن لوگوں نے یہ واقعہ بتایا وہ وہیں پر تھے آ کر انہوں نے کہا جس دن اس نے دعا کی 3 سالوں کے بعد 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، کہاں سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. تو وہ مجھے جنہوں نے بتایا واقعہ، انہوں نے کہا ہم نے اس سے پوچھا کہ یار تم کوئی خاص عبادت کرتے ہو یا تم کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہو
کیا معاملہ ہے کہ بھئی ہم 3 سالوں سے اتنے بزرگوں کے پاس گئے، آستانوں پر گئے، مگر کوئی کسی کی دعا کام نہیں آئی. تم ان کا بتاؤ. اس نے کہا نہیں کوئی ایسا نہیں ہے. بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں کوئی خاص بات ہے تمہارے اندر. سوچتا رہا. اس نے کہا یہ تو نہیں مجھے پتا، مگر اگر کوئی اچھی بات میرے وجود کے اندر ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ میری دکان پر کوئی آٹا، دال، چینی خریدنے کے لیے آتا ہے تو میں جب اس کو تولتا ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتا ہوں تاکہ تول میں کہیں کمی نہ ہو. بھائی غلطی سے بھی تو ہو ہی سکتی ہے نا، تول میں کوئی کمی نہ ہو. اور جب میں کسی سے سامان لیتا ہوں تو میں اس میں تھوڑی سی کمی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی طرف سے زیادہ نہ آ جائے میری طرف سے. ان سے کہتے ہیں مجھے صرف یہ عمل ایک پتہ ہے، اس کے علاوہ مجھے اپنا کوئی عمل نہیں معلوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ فرمایا، کیا سعد جس لقمے کے اوپر شک بھی ہو. حضرت ابراہیم بن ادہم کتنے بڑے بزرگ ہوئے، کتنے بڑے بزرگ. غالباً ان کا ذکر حضور داتا گنج بخش نے بھی اپنی کتاب کے اندر کی ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے، حضور غوث اعظم نے، جو بھی جہاں تک مجھے یاد ہے. اب کیا کھجوریں خرید رہی ہیں، ایک ریڑھی والے سے کھجوریں خرید رہی ہیں. اب ایک تو ہے نا آپ تول کر دیتے ہیں، ایک ہے آپ تول کے لیتے ہیں. کسی سے خرید رہی ہیں، کھجوریں خرید رہی ہیں، لے رہی ہیں. اس نے کھجوریں، وہ جو اسکیل ہوتا ہے اس نے تول کے جب ایک لفافے میں ڈالے تو 2-4 کھجوریں اسی کھجوروں کے اندر ہی گر گئیں. انہوں نے جلدی سے اٹھائیں تو ایک کھجور کے اوپر ان کو شک تھا کہ یہ پتہ نہیں اسی میں سے ہے جو نیچے گری ہے یا اس میں سے ہے جو یہ کھجوریں اندر پڑی ہوئی تھیں اس کی ریڑھی کے اوپر. انہوں نے وہ بھی اس لفافے میں ڈال لی. یا تو چھوڑ دیتے اس کو. کتابوں میں پھر سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے ان کی جو عبادت کی وہ جو کیفیت تھی وہ ان سے لے لی گئی، واپس لے لی گئی. اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کا ذکر اپنی کتابوں میں اتنے بڑے غوثوں اور کتبوں نے کیے، تو صرف شک کی بنا پر کوئی ایک انٹینشنلی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، شک کی بنیاد کے اوپر. اور پھر کہاں تک انہوں نے سفر کیا، تڑپتے تھے، کبھی کسی کے پاس جاتے تھے، کبھی کسی کے پاس. آخر لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس جاؤ، آدھی رات کے وقت وہاں پر ایک بابا آتا ہے، اس سے جا کر دعا کرواؤ. وہ تو خود بہت بڑے بابے تھے. گئے آدھی رات کے وقت. اب وہ جا گئے تو وہ بہرحال وہ حضرت امام حسن بصری تھے غالباً، اور ان سے جا کر پھر انہوں نے پھر بتایا. انہوں نے کہا کہ آج سے 40 دن پہلے تم نے بصرہ میں کوئی کھجوریں خریدی تھیں تو ان میں ایک کھجور شک کی بنا پر اپنے لفافے میں ڈال لی تھی. اس کی وجہ سے عبادت کی لذت ہی ختم کر دی گئی. جن سی اتنی خوفناک چیز ہے کام تولنا. اور یہ اثر صرف آپ کے وجود میں نہیں، آپ کی اولاد کے وجود میں، اس میں بھی جائے گا. تو یہ چیز ایسے ہے. تو اس شخص نے پھالیاں میں جب دعا کی 3 سال کے بعد اسی دن وہاں پر بارش ہوئی، اسی دن جن سے. بہرحال سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے قصے آپ کے سامنے بیان ہوتے چلے آ رہے تھے. تو یہ 7واں قصہ تھا آج جن سے. اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ آخری قصہ تھا. تو
نبی کریم سے یہ بات میں نے آپ کو درمیان میں 2-3 دفعہ بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش جو ہیں وہ تکذیب کرتے تھے، ایسی جیسے ان نبیوں کے ساتھ یہ لوگ تکذیب کرتے تھے۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اقدس کی تسلی کے لیے، حضور کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصے قرآن کے بیان کیے کہ محبوب آپ غمگین نہ ہوں جو ان سے۔ تو جس قوم نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا ہے اور ان کی کہی ہوئی ہدایت کی باتوں کو نہیں سمجھا، ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا ہے۔ تو محبوب یہ جو قریش جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے اور آپ کے انکار کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو 7 نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو پچھلے 20-22 دنوں میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر قریش بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو غم اور افسوس نہ کریں، ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 7 نبیوں کے قصے بیان کیے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کم و بیش انبیاء کرام تو 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، تو 7 سے کم قصے بھی بیان ہو سکتے تھے، 5، 6، 4، 3، 2 اور زیادہ قصے بھی بیان ہو سکتے تھے۔ تو 7 سے کم قصے کیوں نہیں بیان کیے گئے؟ 7 سے زیادہ قصے کیوں نہیں بیان کیے گئے؟ تو اس کو 7 کے اوپر مخصوص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا ان 7 نبیوں کو انبیاء کرام کے اندر اس صورت کے اندر ان کے واقعات بیان کرنے کے اوپر ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، ورنہ بے شمار اور نبی بھی موجود تھے، ان کا جو ان سے یہاں پر معاملہ نہیں ہوا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان انبیاء میں سے سب سے پہلے حضرت ہم نے جو قصہ بیان کیا تھا وہ کون سا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، اور آخر میں آج ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اچھا، جب کہ ان انبیاء کرام کی مفسرین فرماتے ہیں جو بعثت کا سیکوینس ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے سورۃ الشعراء کے اندر ان قصوں کا جو سیکوینس نمبر وائز رکھا گیا ہے وہ ویسے نہیں ہے جو ان سے۔ تو اگر بعثت وائز دیکھیں تو پھر پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے اور پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے تو بعد میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو اب ان واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ رکھنے میں بھی کیا حکمت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان واقعات کو اس کے تحت کس حکمت کے تحت اس طریقے سے بیان کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔